صاحب الصدر سائیں الحاج غوث بے خان صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، جناب غوث بے خان صاحب نے جو پروگرام ہر سال رکھے قرآن پاک کا، میں فقیر دی طرف کروں، انہوں کو لکھا مبارکہ ہے، اپنے آخرت کا سامان بنے دے تو سو حضرات کو بھی مبارک ہے جو اپنا قیمتی وقت اللہ دے قرآن واسطے، واز سنن واسطے گھروں تو سا تشریف گھنائیو، تو آپ کو بھی لکھا مبارکہ ہے۔ اے قرآن پاک رحمت والی کتاب ہے، اے اللہ دی کلام، خوش قسمت ہے وہ آدمی جرا اللہ دی کلام پڑھ دے، خوش قسمت ہے وہ آدمی جرا اللہ دی کلام سن دے، اور خوش قسمت ہے وہ آدمی جرا اللہ دا قرآن سننے دے۔ میں اگلے جڑے حدیث پڑھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قرآن دے مجلس لاؤ، گھر دے اندر ہوئے، رستے دے اندر ہوئے، علاقے دے اندر ہوئے، اللہ نے اسے کو ایک شکری دیتی ہے جرا ہر سال اللہ دے دین دا پروگرام، نبی سائیں دی شریعت دا پروگرام قائم کروے دے، حق والے عالمات ہیں، اللہ دا دین رسول اللہ دی شریعت سنوے دے۔ اگر ہر زمیندار ہی طریقے نال اپنے علاقے میں خیرات تے صدقہ بھی کر رہے ہیں، قرآن دے واز بھی کروا رہے ہیں، تو مسلمانے دے دلی قرآن نہ لگ وے، اور جیدی دل اللہ دی کتاب نہ لگ گیا میرے دوستو، او جہنم جنم سے، او جنت جنم سے۔ اللہ ہر مسلمان کو قرآن پاک نال محبت تا فرماوے، بلند آواز نال آمین چاہو، ہاتھ متھے کر دے چاہو۔ اے اللہ دی کتاب بجا بیٹھا ہو، تمہاں کو جو تمہاں باقی جواب بھی جو ماں بیماری کی حالت میں پہنچو، ہاں باقی خبر اپانی طبیعت جو تمہاں کچھ نہ کچھ گرہائے موسیٰ۔ تو میرے دوستو، اے دیکھو، اے قرآن پاک کی زیارت کرن اے جدا ثواب ہے، قرآن پاک کی مجلس جمعہن جدا ثواب ہے، قرآن پاک دا بدھن تے سنن جدا ثواب ہے، قرآن پاک دے تے عمل کرن اے جدا ثواب ہے۔ کتنے نیکیاں جمع تھی دیکھو۔ میں ایک دفعہ حدیث پڑھانا پیا، ایک جٹان بیٹھا بالکل بیچارہ جاہل ہوئے، فضائل وضو دا حدیث ہے، حضور صحیح فرمائے جب آدمی اپنے ہاتھ دھوندے گلگلا کریں دے، منہ دے گناہ سارے دے ڈھے میں، نک پانی دے دے سارے گناہ نک والے ڈھے میں، چہرہ دھوندے چہرے نال سارے گناہ دے ختم تھی میں، ہاتھ دھوندے ارکے تک ہاتھ دے گناہ ختم، مسا کریں دے سر دے گناہ ختم، پیر دھوندے پیرے دے گناہ صاف تھی میں۔ فرمایا جدو بندہ اٹھاؤں گھر بچو وضو کرتے چلتے مسجد امدے پاک تھیتے امدے، ہون جتنی نیکی کرے دا پہ اندے درجات بلندی واسطے ہیں، اور جب شدہ کھل لیتا آگے وہ تو مدن گناہ سارے معاف تھی، اب آپ واقعی سارے گناہ معاف تھی مومن دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جرا ایک دفعہ دیکھو نیکی دیکھو تھوڑی، اور ان کا بدلہ دیکھو کتنا اچھا، فرمایا جرا ایک دفعہ سبحان اللہ دے کملا المیزان، میرا اللہ ترکڑی اونڈا اور عملے نال بھر چھوڑے دے۔ میری سرک کی بولی سمجھ دے پیو، اب سمجھ اندی بھی ہے، بل فرمایا جرا سبحان اللہ بھی آکے تے الحمدللہ بھی آکے، ہن سنو حضور دے الفاظ، فرمایا تملا بین السماء والارض، آسمان کنو گھنتے زمین تک ساری فضا میرا اللہ نیکے نال بھر چھوڑے دے۔ اور لفظ چھوٹے ہیں، عمل محمد دی امت کا کتنا زیادہ ہے۔ والے قرآن پاک ایک حرف پڑھو الف، ڈاہنے کیا مل گیا؟ درود پاک اللہم صلی علی محمد
ڈاہ نیکیاں ملے، ڈاہ درجے بلند تھی گے، ڈاہ گناہ معاف تھی گے محمد دی امت دے۔ ایک دیگ خرید کرے ڈاہ دیگے دا ثواب مل پوے، ایک روپیہ خرید کرے ڈاہ روپے دا ثواب ملے، ایک جلسہ سنے یہ سمجھو ڈاہ جلسے سنتے آیا، قرآن پاک دی ایک دفعہ زیارت کرے یہ سمجھو 10 دفعہ زیارت دا ثواب ملتے۔ یہ کیا انہیں پن چھے زمینیں صرف یہ میلن کی ضرورت ہے محمد دی امت کو۔ پر ایک شرط ہے جرا انہیں دروازے تے آئے، اصلہ واللہ طبقہ جنہاں کو اساں امیر سمجھ دوں، سڑے دوں جٹ لوگ، سڑے دن امیر لوگ، ایم ایل اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر مشیر، کئی دفعہ تساں میڈیا میں لکھے ہوئے انہوں کو کل ہو اللہ نہیں امداد۔ کیوں نہیں امداد؟ جو او نتا آویں جمعہ دے، نہ عالم دا واز سناویں، نہ عالم دا واز سنیں، عالم کو دیکھیں توہین والی نظر دے نال جڑا وارث محمد رسول اللہ دا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی دے وارث کو توہین والے نظرے نال آکے ملا ہوں کل ہو اللہ آوے کیے، لوہا گھرنا ہے تا لوہار دے دروازے تے وجنا پوسے، کاٹھی گھرنی ہے تا مشین تے درخواست کرے وجنا پوسے، سونا گھرنا ہے سونے والے دروازے تے وجنا پوسے۔ اگر اللہ دے نبی دا دین سمجھنا ہے تا علماء دے قدمے وچ بہنا پوسے، کیونکہ اے نعمت اللہ نے دیتے علماء کو۔ میں ہوں تارے سامنے تھوڑی دے آیت کی تفسیر بیان کرے سا تو سا حیران تھی وے سو، جو میرے اللہ نے قرآن وچ موتی رکھے، قرآن وچ لال رکھے، قرآن وچ جوہر رکھے، قرآن وچ ایسے قیمتی موتی ہیں جتنا زیادہ قرآن کو پڑھو مطالعہ کریں دے جو اتنا اللہ ہی دے بھی تو لال زیادہ دے دے۔ ہی واسطے صحابہ کرام قرآن پاک دیا ختمہ ڈاڑھے کریں دے ہم، کوئی تا صحابہ ہر روز قرآن دا ختم کریں دے، صبح کرو شام تک، کوئی ہفتے میں دو جہارے دے اندر اندر، کوئی ہفتے دے بعد قرآن دا ختم کریں ہے۔ امام یوسف رحمت اللہ علیہ دے بارے میں جندے ایک رکعت قرآن پاک دا ختم کریں دے ہم، اسے کو اخبار پڑھن دا ٹائم مل دے، ڈرامے دیکھن دا ٹائم مل دے، وی سی آر دیکھن دا ٹائم مل دے، پاکستان دے جھوٹے خبریں دا ٹائم مل دے، لیکن رحمت والی کتاب دے پڑھن دا ٹائم نہیں مل دے۔ جن دے بارے میں میرے اللہ نے اپنے سونہ محمد سائیں کو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، بھی جگہ پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتکا، میرا سائیں میرے آیتاں قرآن دے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا، قرآن پاک۔ حضور سے ایک صحابی کو فرمائے قرآن سنا، صحابی آدھے قربان تھی مجھے میرا ابا تے اممہ توڑے ہوتے، قرآن کا توڑے ہوتے نازل تھے، میں کیا سناوا؟ فرمایا میں محمد کو کرے اللہ نے قرآن سنن دا حکم بھی دیتے، قرآن سناون دا حکم بھی دیتے۔ حضور قرآن سنتے بھی ہم، صحابہ کرو آپ قرآن سنوے دے بھی ہم۔ حضرت جبرائیل لال دور کرے دے ہم رمضان شریف ہے، دور دا مطلب اے ہوں دے ایک رکوع حضرت جبرائیل پڑھ دے ہم، حضور سائن سن دے ہم، حضور سائن پڑھ دے ہم، حضرت جبرائیل سن دے ہم، ایک دور ہاں اللہ دے نبی رمضان المبارک میں جبرائیل امین نال دور کر دے ہم۔ تو میرے دوستو یہ کتاب جری آج تساں سنتے ہو، غوث خان ہر سال اندہ واز کرنے دے، اندہ پتہ لگ سے قیامت والے بہار ایک غیبی سودا ہے، ظاہری پیسہ انہوں خرچ سیدھا پہ، خرید دو تو بھی پیسہ خرچ سیدھا پہ، انتظام بھی ہے، مصروف آدمی انتے سارے کاروبار چھوڑ کریں تے آپ علماء دے واز سندہ بیٹھا ہوں دے،
سبحان اللہ ایلی خوش قسمتی ہے ہیرا پتہ قیامت والے جانے لگ سے غیبی سودا ہے کتابیں میں لکھ در ایک بادشاہ گزریا بادشاہ زادی نال ہے اگو تے گئے تے حضرت بہلول ایک اللہ دا فقیر بزرگ صالح بزرگ مجذوب بزرگ بنگلہ بیٹھا بناوے مٹی دا بادشاہ زادی آکے لہ جلوے کیا بنے گا پہ لہن آکھا لگے فقیر کیا ہے آکھے جنت دا بنگلہ ہے کیویں دے سی آکھے ٹکے وچ دے سا ایک ٹکا انہیں جڑے ٹکا تے پیسہ تے ایک چیزا ہوں دے ہم بادشاہ وادی آکے میں خرید کرے سا بادشاہ آکے کملی اے پاگل آدمی ہے کھیڑا بیٹھے تو ہی پیسہ ضائع کرے نہ بھی آگے نہ میں گن سکتا آخر بڑے لوگ اپنے گھر والے نگاہ بھی منے دے تو سا چھوٹا طبقہ نوے منے دے اے لوگ شدے منے دے بڑے تابع ہونے دے جیویں حکم فرما لے گے نبی بیگم صاحبہ ناراض نہ تھی وجہ ہی مرادی ہر حال ایک کرنا ہے سائیں او بنگلہ گھر لی دونے مٹی دا رات دا بادشاہ خواب لے دے جنت نظارہ سچو بنگلہ نظر آئے کچھ دے بنگلہ قائد آئے آگے تیری گھر والی دا کتھو آنے آگے کل ملک دے رات دا بادشاہ دا نندر پھٹ گیا سویرے کو اٹھیا بادشاہ دا دی نالے حضرت بہلول ولا وہ کھیلتا بیٹھے گپ دے بنگلے بڑے دا بیٹھے آدھے فقیرہ اس کی قیمت کیا ہے آگے تیری ساری بادشاہی وہ آگے چلے آئیں سویرے کل تو یہ لکھتی ٹکے ویچ آگے ساری بادشاہی کو لیں گے آسان ہے کیا آگے کل ہاں انٹھا سودا اور تا بگلا ایک تے آگے ہونی دی قیمت تیری ساری بادشاہی تو آدھا اے جلسے تے واز تے نصیحتاں تے اللہ دے رستے میں خرچ کرن میرے پیارے اے غیبی سودا ہے ہیدا پتہ لگ سے قیامت والے جاڑے جرو اعمال نامہ نیکے نال بھریا پیا تو سا حضرات جرے قدم بھرتے آئے ہو ایک قدم دے بدلے میں تو آگو ہزارہ نیکے آئیں سے وہ اثرات والی اولاد تے پہنچے وہ اثرات والے گھر والے تے پہنچے وہ اثرات والی برادری تے پہنچے نیکی دا اثر سرے ایک آدمی تک نہیں رہتا پورے جہان دے ہوتے پھیل دے بہرحال تو سا خوش قسمت لوگ ہو قرآن پاک دا آواز کرویں دے پیو قرآن پاک دا آواز سن دے پیو رحمت والی کتابیں سبحان اللہ اے سورت دا نائے قرآن پاک دی طرح میں اندہ کہیں سورت دا نائے سورت تحریم تحریم دا معنی ہے کہیں چیز کو اپنے اتے حرام کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا ذکر ہے اندے ویچے ذرا توجہ کرتے بات ہو جو نبی سائن دے گھر دا ذکر ہے بالے دا ذکر ہے اللہ دے پاک پیغمبر 25 سال دی عمر میں چاہاں 50 سال دی عورت نال نکاح کی تو نے اسری اممہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ پاک فوت تھی گی اندھی قبر جنت المعلہ وچے آپ کہوں جنو ہجرت دا حکم ہے ہجرت فرما مدینے پاک وچے آپ دی عمر 50 سال ہے شادی جری بارنی نال کی تو نے اندھی عمر 9 سال ہے حضرت عائشہ ام المومنین اور ہیڈا سال دے اندر آپ نے حضرت حفصہ نال شادی کی تھی حضرت زینب نال کی تھی ام حبیبہ نال کی تھی حضرت جویریہ نال کی تھی 9 گھر والے نبی سائد مدینے پاک دے اندر یک وقت جمع تھی گئے اسے کچھ لوگ فلسفانہ کیفیت رکھن والے سائن نبی نے ڈھگ شادیاں کی تھے تھوڑی جی گفتگو میں تائیں کرے نا نبی سائن شادی دا مقصد کیا ہاں توجہ کری جو میری طرف انشاءاللہ گا سمجھو سے حضور سائن دی عمر 50 سال دے اندر خواہشات دا معاملہ تا اوے مکوے دے نبی سائن شادیاں جلے کیتن کیری کیفیت کیتن حضرت ام حبیبہ دا ذکر کرے دا پیا ابو سفیان دی گھر بالڑیے ہجرت فرما کرائی تے کہ نجاشی بادشاہ دے علاقے میں مکے والے تکلیف دے دے ہن مرس اتھائیں انہوں دا مر گیا بی بی لا وارث سیگی کوئی وارث نہ ہے اللہ دے نبی نے انہوں دی دل جوئی واسطے
پیغام بھیجیا اگر تسا مدینے پاک آوجو تو علی نال میں محمد شادی کر سکتا تاکہ بی بی دی زندگی بڑھ پوے خوش تھی پوے آپ نے حضرت ام حبیبہ نال ای کیفیت شادی کی حضرت جویریہ بادشاہ دی بالی ہے جنگ تھیا بادشاہ نال مسلمانے کو فتح تھیا مدینے دے نال قریب او بالی ذریعے پانی چیتے آ گئی ہے ہجرت مال غنیمت دا تقسیم کی تو نے حضرت جویریہ ایک صحابی دے حصے وچ آگے مال غنیمت دی صورت صحابی آکھن لگا بی بی تو دنیا دار گھرانے دی ہی میں غریب مسکین صحابیاں اگر اتنی پیسے میں کچھ تو گھنٹے آن لے میں تا میں تے کو عذاب کر چھوڑے سکتا بی بی صاحبہ نے مدینے میں پتہ کیتا کون ہے جو میں کو کوئی پیسہ دے وے میں آزاد تھی ونیا پانی چنی شے نہیں ہوندی جو ساری زندگی پانی رہ ونیا کہیں خبر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے نبی دے دروازے دے آئیے اللہ دے نبی نے فرمایا جتنی پیسے منگ دے صحابی میں دے گا حضور صاحب پیسے دے دیتے بی بی آزاد تھی گی والا آپ نے مشورہ دیتا بی بی کو تیرا وارث کوئی نہیں اگر تو آکے تا میں محمد تیرے نال شادی کر آپ نے بیوہ نال شادی نہیں کی تھی حضرت زینب ایک حضور دی بالڑی ہے بھی حضور دی گھر والی ہے سکی ملیرے حضرت زید نال نکاح تھیا زید نال نبھاؤ نہیں تھی سکیا زید نے طلاقہ لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی صاحبہ کو صدمہ پہنچے ہوندے ابے کو صدمہ ہوندے بھراوے کو صدمہ گھر پورے کو صدمہ ہے اے صدمہ دفعہ کیویں تھی ہے میں محمد ہی نال نکاح کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا جو زینب اگر آکے تا میں تیرے نال نکاح کرا بی بی زینب فرمایا میرا فیصلہ اللہ کرے سے بس میں ہاں نہیں کرے نا میرا فیصلہ کون کرے سے اب وہ سنگی لاؤ ہاتھ مچھے کر جاؤ بی بی زینب فرمایا میرا فیصلہ اللہ کرے سے واہ جو میرے اللہ نے فیصلہ کی تھے چند دیہے دے اندر میرے رب نے فرمایا میرا سونا محمد زینب نال تیرا نکاح میں اللہ نے آسمان تے کر دیا حضرت عائشہ فرمی دی ہے فخر کرے دی ہے میں حضور دی محبوبہ ہاں میں کو حضور بڑا پیار کریں دے میرے نال میرے نال محبت کریں دے ابو بکر دی بالڑی ہاں عرب دے عورتاں فخر کریں دے ہاں اپنے گھر والے دوتے حضرت زینب فرمی دی عائشہ خبردار تو واقعی محمد دی پیاری گھر والی ہے پر تیرا نکاح زمین تے تھے میرا نکاح اللہ نے آسمان تے کی تھے نو گھر والیاں یہ حالت بے واجہ دی کوئی منگی مولا نہ انہاں دے شفقت دا ہاتھ پھیرن واسطے میرے سونے سائیں انہوں نے نکاح کی تھے باقی فیصلہ میرے اللہ دے طرف کروا جو ام المومنین بڑھنے ہن نو گھر والے حضور سائیں دے یک وقت ایویں گھر ہنے ایویں برابر اما عائشہ دا گھر ایویں نکڑا ہوا جو تھا سائیں دا حجرہ ہے آپ دی عادت مبارکہ ہی اے آیت دا شان نزول آپ دی عادت مبارکہ ہی عصر دی نماز دے بعد آپ سارے گھر والے کلو تھوڑی دیر امدے ہن باندے ہن انہاں دے خوش کرن واسطے گھر والے دا بھی حق بنتے انہاں نال آدمی بہے گفتگو کرے کھلے ہسے ہر وقت کاوڑیا نہ کھڑا ہوئے تھنے دار نہ بڑے جو بالکل اوشدی کو اکلاس بھی نہ دیو عورت تو بیچاری تھوڑے عقل دیے تھوڑا جا اکلاس لا جا دیو ساتھ اللہ میں ایک دفعہ مدینے مکے پاک ہوا یہ سامنے گزرے ہوں بابا ہونا کی تو ہننا سے دے مصر دی ایک بالڑی ہوئے تو دا خامد ہوئے منتھا کر تھک گلے او بائی اٹھے نہ بھی میرے نام مولی صاحب آکے یار دیکھو کی میں بالڑی پورا بھی کرے دے تھوڑی دیر کے بعد وہ شدہ آیا آن کرے تے سر کے بھاکل پاتے چومی جو دی تو ہکی چومی نہ بی بی راضی تھی اے عورت تا جلدی راضی تھی لیے اگر ادھر تے شک کردہ کوئی ہاتھ پھیرے تا سارا بھی جٹ کم کروے دے روبی کرواوے وڈھ چڑواوے پھٹیاں چڑواوے رات کو چکڑی نال روٹی کھوے دے والوی خاون تے بہار تھی بھی ہو دی اگر شفقت والی نظر ہو تو میرے دوستو میرا سونہا پیغمبر سائیں عصر دی نماز کے بعد سارے گھرے دے میں تھوڑی دیر باندے ہن حضرت زینب دے گھر کے دعا میں ہے اونا کو شہد دا پانی پی لیندہ ہے ماکھی دا پانی پی لیندی ہے تھوڑی دیر آپ زیادہ اتھا بہنے دے
حضرت حفظہ حضرت عائشہ انہاں آپس وچ مشورہ کیتا حضور صحیح اٹھا دیر تک بہندن کوئی طریقہ ایسا کروں تو نبی صحیح اٹھانا بہن تے اسفق دے آوجن انہاں آپس وچ مشورہ کیتا دنہیں بیبے حضور صحیح تشریف گھنے حضرت حفظہ کو حضرت حفظہ نے فرمایا سنا تو ابھی منہ مبارک کروں آج کوئی بھون دی پیے آپ بھون والی چیز کروں نفرت فرمے دے ہم جو جبرائیل ہمیشہ ہم دے ہم ہی واسے آپ نے فرمایا وصل کھاتے مسجد اتناؤ تھوم کھاتے مسجد اتناؤ بدبو والی چیز مسجد اتناؤ مسواک مارا کرو تو میرے پیارے ہو حضرت حفظہ نے فرمایا تارے منہ مبارک کروں مغافیر دی ہوئے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا میں کو اللہ کی قسم ولا میں ماکھی دا پانی نہ پیسا شہد دا پانی نہ پیسا میں کو اللہ کی قسم پر حفظہ میری اگال نسامی کہیں کو نہ بنے گھر والے کو متا اونا کو نسامی دے وہ پریشان تھی وجہ کہیں کو نہ نسامی انہاں آکے نہ پر صلاح کی نکلی حضرت حفظہ حضرت عائشہ نہ حضرت عائشہ کو نسا دیتو توجہ میرے پیارے سندھیوں حضرت حفظہ نے نسایا حضرت عائشہ کو میرے اللہ نے سارا حال سنا دیتا میرے محمد اللہ فرمائے دے یا ایوہ النبیو اے میرے نبی لما تو حرم ما حل اللہ لک کیوں حرام کیا کریں دی میرا سونا محمد او شہد تیرے اتے میں حلال کی تم ماکی حلال شہد حلال حلال تے حرام تے محمد دے ہاتھ گئی کوئی نہیں میں اللہ دے ہاتھ ویچے تو شہد دا پانی دے بارے میں قسم کیوں چاہتی ہے تب تاوی مرضات ازواجک اپنے گھر والے کو راضی کرن واسطے تو میں اللہ دی حلال چیز حرام کی تھی خبردار کیوں کی تھی میرا سونا پیغمبر سائیں آئی میں اب آئے اللہ ولی شہر اللہ سائیں کے آگے کیوں کی تھی نبی سائیں پریشان تھی گے میرے اللہ نے خوش کرنے واسطے فرمایا واللہ غفور رحیم وہ میرا سونا گھبرانا میں معاف کر دیتوں پریشان نہ تھی معافی دا اعلان نہیں تھی گیا قسم چاہی دی معافی دا اعلان تھیا پر ایک کم کرنا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم میرا سونا اپنا قسم تروڑ قسم بھن قسم دا کفارہ ادا کر میرا سونا محمد پانی اوے بھی شہد والا جنہیں پہلے پیدا ہمیں زینب دے گھر میں چوہی بھی جگہ کروں بھی اپنا قسم تروڑ دے میرے دوستوں مسائل تا ڈھیک نکل جائیں ٹائم جائی مسئلہ عبدالواحد صاحب یوں کو آگے ہونے چاہے ایک مسئلہ تا ہے جو حلال پہ حرام کرنے والی ذات کہہ دیئے ہاتھ پتھے کرتے آپ کو کہہ دیئے اللہ دیئے دوسرا مسئلہ ہے کہ علم غیب رسول اللہ کو نہیں اگر اللہ دے نبی کو علم غیب ہوئے ہے جو میرے گھر والے ہم مشورہ کی کی بیٹھے نا تو رسول اللہ قسم نہ چاوید ہے قسم نہ کھڑن ہے قسم چاگید ہونے تو اللہ دے نبی کو ندی مجلس دا علم نہیں تھیا اللہ فرمائے دے لا یعلم الغیب الا اللہ جلسے وچو عقیدہ بناؤ علم غیب اللہ دے بغیر کوئی نہیں جاندا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائے در اپنی کتاب علم غیبی قسم میں دانی بدر پروردگار آج گوری من بدانم تو ازو بابر مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتش جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتش گردگار فرمایا میرا اللہ دا پیغمبر نہیں بلے دا جیتے اللہ دے طرف کرو جبرائیل نہ آوے جبرائیل نہیں امدہ جیتے میرا اللہ کو حکم نہ دے وے لا یعلم الغیب الا اللہ علم غیب میرے اللہ دے بغیر جانن والا کوئی نہیں حق متے کا رکھو علم غیب جانن والا کون ہے پنجاب کے اندر ایک پیر صاحبانو جی ایک ملی اور گھر دے اندر ملی میوں میوں کریں دی ہے تے وہ پیر سیادہ آج اتنی مہمان آوے دے وہ اپنی بولی میں چاہتے ہیں ایک واری گھر میوں میوں کرے تے ایک مہمان آ جاندہ
گر دو واری میوں میوں کرے تے دو مہمان آ جاندے تین واری گر میوں میوں کرے تے تین مہمان آ جاندے ترے دفعہ ایک دفعہ میوں میوں کیتے سے مہمان ہن چار فقیر دروازہ کھڑکایا سائیں میں کو روٹی دیو چار مہمانے دی وقت بلی ترے دفعہ میوں کیتے وقت مہمان چار شیطان والا بدماش ہے پیر سائیں دے جاہنے سکتا چوتھا وہابی دا نا ہی میرے پیر میری بلی نے نہیں گیا شیطان بڑا بدماش آدم سائیں پیر سائیں دی بلی کو علم غائب ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے کھڑے صرف دروازے دا پھڑکا آدھنے کے آدھنا السلام علیکم یا سعید صحابی آدھے میں اندر کھڑا چھیا میرے دل میں خیال آیا آہستہ میں سلام دا جواب دینا تاکہ رسول اللہ دا سلام میرے تے بار بار آوے کیا فرمایا السلام علیکم آپ نے آہستہ فرمایا وعلیکم السلام ولا آپ نے فرمایا السلام علیکم ول صحابی آہستہ دے وعلیکم السلام ولا حضور نے فرمایا السلام علیکم ترے دفعہ فرمائے نے اتھا گھر میں کوئی نہیں اللہ دے نبی واپس بلے ویندے صحابی بھاج کریں دے پجوے دے فدائے امی وابی سونا میرا ابا کو ترتے قربان ہوئے میں تا موجود ہم فرمایا میں ترے دفعہ سلام دیتے جواب نہیں آیا میں بلیا ویندہ نبی سائیں کو تا پھڑکے دے پچھلے پاسوں پتہ نہیں لگا جو صحابی کھڑے ادھے بلی کو علم ہے آدھے بادشاہ پیر سائیں کو پتہ ہے جو مرید میرا ساگ نال روٹی کھمتا پہ یا دال نال ابا ایسا گندہ عقیدہ نہ بڑا ایسا خراب عقیدہ نہ بڑا ایسا بیکار عقیدہ نہ بڑا بیکار عقیدے دی جگہ جہنم ہے چنگے عقیدے دی جگہ جنت ہے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الخبیر علیم الحکیم میرا سونا پیغمبر قسم تروڑ کفارہ ادا کر اللہ دے نبی قسم تروڑ دیتا میرے سائیں نے تو مسئلہ سمجھایا اگر کوئی شخص قسم چاہے میں ابے نال نہ علیہ سان قسم تروڑ دے وے گندا قسم ہے کوئی آدھے میں بھرا نال نہ علیہ سان قسم چاہے قسم تروڑ دے وے بھرا نال علاوے آدھے میں مسلمان نال نہیں علیہ دا قسم چاہتی بیٹھا قسم تروڑ دے وے کفارہ دا کرے توبہ کرے بھرا نال علاوے گندے قسمیں دے تروڑن دا حکم ہے چنے قسمیں دے پورے کرن دا حکم ہے رسول اللہ نے قسم چاہتا میں گھر والے نہ پورا مہینہ نہ آلے سا اللہ دے نبی اتلے کمرے میں چلے گئے بالا کھانے دے اندر کمرہ اتے بیاہا 29 دی آپ رہن گھر والے نہ ڈھنے والا 29 دی دے بعد جب واپس آئے اما عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ایک دی باقی تو رہ دے مہینے کو تو ستا مہینے دا قسم چاہتا ہا اللہ دے نبی نے فرمایا اے مہینہ 29 دی دا ہے 29 دی دا مہینہ بھی ہو دے اسے کئی کی جاتا دنو ہو یا رسول روزے پورے نہیں تھے 29 دی دا رمضان ہا ارے رمضان 29 دی دا ہوگے بھی مہینہ ہے 30 دی دا ہوگے بھی مہینہ ہے 31 دی دا رمضان نہیں ہوگا عربی مہینہ 31 دی دا نہیں ہوگا مسائل اتھا بھیگ گئے ایک مسئلہ اہم یہ ہے تسا حضرات ہر کوئی اپنے گریبانے جھاتی مارے جدے دودو زالی ہے اللہ دے نبی نے اپنے گھر والے واسطے راتی مقرر کی تن ایک رات اتھا ایک رات اتھا ایک رات اتھا ایک رات اتھا ایک وادی ایک دیوالی دے کو نڈے دے ہاں اتھا تا سے مسلمانے دا حال کوئی نہیں ایک کھٹڑے تے بھی پٹلے تے ایک بیچاری پھوسیاں ملے دی وزی جی بغل وچ ایک قرآدری کٹ تے مارے تے کی بیچاری کو بھی متحق دھڑکا ہی نہیں دے دا انہیں نہ ہوئے برابری کرو نہ تا قیامت والے جہارے انہیں پٹھا چھا پیا ہو سے پاسے کو بھا لگا پیا ہو سے کبڑا تھی تے اللہ دے دربارے کو سے اللہ دے دربارے کو سے اللہ دے نبی دا حکم سنے دا بیٹھا رسول اللہ دے اتے ضروری نہ ہا
علماء بیٹھے مولانا قاسم صاحب کنے پوچھو نبی دے کوئی ضروری نہیں جو واریا مقرر کرے ایدے باوجود بھی نبی دی شخصت ہے جو سارے گھر والے دے واریا مقرر کی تھی کھڑے کہیں دی واری بے مننے دے ہاں ایک رات بخاری شریف جمدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات دا اٹھن اما عائشہ دی واری ہے اما عائشہ جو پاسا تبدیل کی دالے تھا رسول اللہ کوئی نہیں سسی چکی ہے کہ دل کنو تے پنال نوائے دل کنو اما عائشہ فرمودی میں بھاج پیا نو گھر والے حضور سائدے ہاں میں دروازے دے کان لاتو متا حضور ای گھر والی کنو نہیں ہوگا نوے گھر والے دے کان لالا تے تھک گیا حضور دی آواز گھر وچ نہیں آیا وال میں سدھا جنت البقیع وچ گیا وجہ تا رسول اللہ قبرے والے واسطے دعا مانگے فرمایا حضور صحیح نہیں لکھا حضور اٹھے میں بھجتی ہوئی آیا چھوڑ لی ہے بھجتی ہوئی آیا بسرے میں جانے سب گیا حضور بھی آگئے تو میری ساہ نکلے بھی میں ساہ کیا کڑھا او بھجر والا آدمی ساہ کڑھنے حضور مسکراتے فرمایا ایسا خیر ہے بیمار کیا ایسا کبھی اتنی یا رسول اللہ تسا میں کنے اٹھو میں آکے مطا رسول اللہ کہیں بھی گھر والے کنے گئے ہوئے میں سارے دروازے تے چکر بارے سوڑا تو کو اٹھم ڈر کنو بھاج دیا مطا حضور دڑکا دے میں والا ہونا آگیا ہی واسطے ساکھ دیا اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا محمد کہیں دا حق نہیں کھم نبی حق دیون واسطے آئے حق کھاون واسطے نہیں آئے مسلمانوں نہ گھر والی دا حق کھاؤ نہ پھراویں دے حق کھاؤ نہ پارے والے دے حق کھاؤ نہ علماء دے حق کھاؤ زکاة صدقہ خیرات ہدیے یہ علماء طلباء دا حق کے اگر نہ دے سو دا حق کھندے پہ قرآن چاہے اللہ فرمائے دے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ سائیں فرمائے دے مال خرچ کرو قریبی رشتے داریں دوتے مسکینے دوتے یتیمیں دوتے سوال کرنے والے تمہیں خالی نہ بھلاؤ قائدے کوئی ڈھکیا پہ حقودی بھی مدد کرو انہاں لوگوں کا حق کے زکاة انہاں کو دیو صدقہ انہاں کو دیو عشر انہاں کو دیو ہدیے انہاں کو دیو ہاں ہاں انہاں کو نڈے سو تو سائنہ دا حق کھندے پیو تو کوئی کہے دا حق نہ کھاوے سارے گناہ معاف تھی صرف پرایا حق معاف نہ تھی سے ایک گالتا میرے دوستو یہاں حلال حرام اللہ دے ہاتھ میں کہیں محمد دے بندے دے ہاتھ میں نہیں دوجھی گال میرے اللہ نے فرمایا قسم گندہ ہوئے تا تروڑ چھوڑو تریجھی گال گھر والے دوتے برابری کرنیے گھر والے دوتے برابری کرنیے کہیں دا حق نہیں کھاونا اے ایسے کالے نانن بھوکے مار مار کے تیری جڑ کر چھوڑے جڑ کر چھوڑے سن بھوکا دے دیتے اندہ حق نہ کھاؤ اگو گھر والے حضور سائیں والے مشورہ کیتا یا رسول اللہ اسے کو خرچہ تھوڑا دے دے پیو اسے کو خرچہ زیادہ دیو اللہ دے نبی فرمائے میں اپنے اللہ کا پوچھا اللہ پاک نے آیت نازل کی ہے بس میں آیت منع کر ختم کر دیتا ہوں اللہ فرمائے دے اسا ربو طلق کننا یبدلہ ازواجا خیرا من کننا او میرا سنا محمد اگر تیرے گھر والے تیرے غربت دی حالت تے کنو نہ رہن سارے کو طلاق دے دے سارے چھوٹے مہینوں دے بدلے میں تو گھومیا گھر والے دے سام کیسے فرمایا مسلمات مسلمان ہو سن مومنات ایمان والے ہو سن قانتات تابعداری کرنے والے ہو سن تائبات توبہ کرنے والے ہو سن عابدات عبادت کرنے والے ہو سن سائحات روزے رکھنے والے ہو سن سیبات وابکارا کوئی میں بیوہ عورتاں دے ساتھ کوئی تو کو میں کواریا عورتاں دے ساتھ انہاں کرو چنیاں ہو سن خبرانا میرا سنا محمدہ رہنتا ہی غریبی دی حالت دیتا ہے کہ رہن سب کم پہلے حضور نے ان رہندا پیا گال کو کھڑنے دا نہیں پیا حضور سے ہم عائشہ نے پوچھا عائشہ اللہ کا حکم نہیں آئے تو آپ جواب نہ دے تو نہ گھڑی
تو اپنے ابے اماں کنے مشورہ کر ولا جواب دے دی حضور سائیں کو اما ایسا فرمائے قربان منیا محمد تیرے چہرے تے میں تیرے بارے میں جب اما کا مشورہ کرے سامنے کو تو سا قبول ہو کوئی شے دیو تاری مرضی نہ دیو تاری مرضی کھلاؤ تاری مرضی بھوکا رکھو تاری مرضی پیاسا رکھو تاری مرضی گھر ہوئے در ہوئے جو کچھ ہوئے تے محمد تے میں راضی ہوں پر میری گال بندے میرے پہاڑے کو نہ نسان حضور فرمایا ایسا ہونا پوچھیا تا کسی میں محمد چھپے سکور حضور باقی سب عورتوں کو جمع کرتے یہ حکم سنایا سارے بیوے پہلا یہ آواز دیتا عائشہ کیا جواب دیتے حضور فرمایا ایسا میں کو قبول کیتے فرمایا سنا سے تو بھی تو سر قبول اللہ میں کو حضور نال عشق عطا فرماوے محبت عطا فرماوے پیار عطا فرماوے قرآن سمجھن دی سنن دی توفیق عطا فرماوے حاجی صاحب کے اس پروگرام کو اللہ کامیاب فرماوے یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ انہوں دی حیاتی دراز فرماوے اے پروگرام ہمیشہ رہے انہوں دی اولاد ہو سی بھرا ہو سی سامنے اللہ انہوں دی حیاتی دراز کرے اے بددعائی کوئی نہیں نا یہ صدقہ جاریہ میں چلتا رہے رمضان کر بجے ولا بیا مولوی آوے کولنا دیکھا صاحب چلے گئے ولا بھی بات تھی دیکھن جلسے تھی دیکھن اللہ اپنے دین دا محافظ اللہ ہے اللہ دے دین دا محافظ اللہ آپے ہے اللہ کہیں دا محتاج نہیں صحابہ کو رب نے فرمایا صحابہ کو فرمائے نے میرے صحابیوں کیا میرا محمد قتل تھی وجہ یا فوت تھی وجہ تو سا دین چھوڑ دے سو اگر تو سا دین چھوڑ دے میرے دین کو کوئی پرواہ کوئی نہیں میں اپنے دین کا محافظ اللہ جو کچھ کرے دے پیو اپنے واسطے کرے دے پیو اس میں ہم کرے دا پہ اپنے واسطے کرے دا پہ تو سامنے کوئی جلسہ سنن واز سنن تو علی اعمال نمیں نیکیاں لکھی دے پن تو علی اپنا ہے رمضان اتنا سفر کرتے آیا میں اپنے واسطے سفر کرتے آیا میں دیدہ اجر مل سے سنائیں دیدہ اجر میں کو بھی مل سے سناؤں والے کو بھی مل سے علماء دیا زیارت تھے عوام دی زیارت تھیے نیک لوگیں دی زیارت تھیے اللہ سے حاضری کو قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ